نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا، لوگوں سے مانگنا، یہ سخت ناپسند تھا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے نظر آتی ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ نے حقیقت رکھی ہوتی ہے وہ اللہ نے اس کے لیے بہتر ہی سوچا ہوتا ہے، اس میں انسان کے لیے بہتری ہی ہوتی ہے۔ یاجوج کا لفظ اصل میں عربی کے اجا یا اجو سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بھڑکنا، آگ، فساد۔ تو ان کا لقب یہ اس وجہ سے پڑا ہے کہ یہ بھڑکیلے لوگ تھے، فسادی لوگ تھے، تباہی پھیلانے والے لوگ تھے، اور یہ ایک قبیلہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے مقام کو لوگوں سے قیامت تک اوجل رکھنا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ اور ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا، صالح تھا، اللہ کا اور اللہ کے دین کا، اللہ کا نام اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے مشرق اور مغرب میں جا کے قوموں سے اس نے لڑائی کی اور وہاں اللہ کا دین نافذ کیا۔ تو یہ کہنا کہ سکندر اعظم جو ہے وہ کی ذوالقرنین ہے، یہ بات ٹھیک نہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے 16واں پارہ اس کا ہم آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الم اقل لک انک لن تستطیع معی صبرا۔ یہ پارہ ایک واقعے کا تسلسل ہے۔ گزشتہ پارے کے آخر میں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے کا آغاز ہوا تھا۔ اب یہ واقعہ وہی موسیٰ اور خضر علیہما السلام کا جاری ہے۔ تو قال، کہا انہوں نے، یعنی خضر علیہ السلام نے، الم اقل لک، کیا میں نے آپ سے نہیں کہا تھا، الم کیا نہیں کہا، اقل یعنی کہا میں نے، لک آپ سے، انکا یقیناً آپ، لن تستطیع معی صبرا ہرگز میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام نے جب پوچھا، جو پے در پہ واقعات ہو رہے تھے جس میں کشتی کو توڑنے کا واقعے کا ذکر ہے، جب انہوں نے پوچھا یہ آپ نے کیوں کیا، فرمانے لگے کہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر سکیں گے۔ قال ان سألتک عن شیء بعدہا، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے، ان سألتک عن شیء بعدہا، اس واقعے کے بعد اگر میں کوئی آپ سے سوال کروں دوبارہ، کہ مجھے موقع دیں ایک، اگر میں دوبارہ آپ سے سوال کروں، وجہ پوچھوں، کوئی بھی آپ کام کر رہے ہو میں وجہ پوچھوں آپ کیوں کر رہے ہیں، فلا تصاحبنی، تو آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا، فلا تصاحبنی۔ قال ان سألتک، فرمایا اگر میں آپ سے عن شیء بعدہا کسی بھی چیز کے متعلق پوچھوں، دوبارہ کوئی وجہ پوچھوں، فلا تصاحبنی، آپ مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھیے گا، مجھے بھلے الگ کر دیجیے گا۔ قد بلغت من لدنی عذرا، یقیناً آپ میری طرف سے پورے عذر کو پہنچ چکے ہیں، یعنی سارے جو بھی عذر تھے میرے پاس وہ جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیے، تو بار بار عذر پیش کرنا بھی اچھا نہیں ہے، تو لہٰذا آئندہ اگر میں آپ سے کچھ پوچھوں تو آپ کے پاس عذر ہے کہ آپ مجھ سے معذرت کر لیں۔ فانطلقا، تو خضر علیہ السلام اور موسیٰ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریۃ استطعما اہلہا، حتیٰ کہ جب وہ دونوں ایک بستی پر آئے، ایک بستی کے پاس آئے، تو بستی کے رہنے والوں سے استطعما، انہوں نے کھانا مانگا، کہ مسافر تھے کھانا نہیں تھا، تو انہوں نے استطعما یعنی طلب کیا کھانا بستی والوں سے، اہلہا یعنی اس بستی کے رہنے والوں سے، فابوا، بستی والوں نے انکار کر دیا، ابا کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا، تو جمع ہے فابوا،
بس انہوں نے انکار کر دیا. بستی والوں نے کہا ہم آپ کی کوئی خاطر مدارت اور مہمان نوازی نہیں کر سکتے. یہاں ایک بات قابل لحاظ ہے اور قابل غور ہے کہ اس لفظ سے اور خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے سے اور اس آیت سے کچھ لوگوں نے، خاص طور پہ اہل تصوف نے، یہ دلیل لی ہے کہ یہ جو گداگری کا پیشہ ہے، لوگوں سے مانگنا، کہ جو دین کی طرف آ جائے وہ لوگوں سے مانگ کر ہی کھائے، انہوں نے کہا یہ آیت دلیل ہے اس کی کہ یہ جائز ہے، کیونکہ موسیٰ اور خضر جو ہے علم کے راستے پہ نکلے ہوئے تھے، سیکھنے سکھانے کے راستے پر تھے، انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے، تو لہٰذا اس بات کو انہوں نے بنیاد بنا کر یہ کہا کہ روزی وغیرہ کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو اللہ کے راستے پہ نکل پڑے وہ لوگوں سے کھانے پینے کا سوال کرتا رہے اور لوگوں سے لے کے کھاتا رہے، اس کو کمانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لوگوں کے ٹکڑوں پر ہی پلتا رہے. یہ اس آیت سے انہوں نے استدلال کیا ہے، جو سراسر بے بنیاد ہے، کیونکہ انبیاء کی یہ سنت نہیں ہے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ما زال الرجل یسأل الناس، کہ ایک بندہ مسلسل لوگوں سے مانگتا رہتا ہے، حتی یاتی یوم القیامہ، حتیٰ کہ جب وہ اللہ کے سامنے آئے گا قیامت والے دن، لیس فی وجہہ مزعۃ لحم، اس کے چہرے پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سوال کرنا، لوگوں سے مانگنا، یہ سخت ناپسند تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کیا کرتے تھے. تو اس آیت سے یہ استدلال کرنا کسی طور پر جائز نہیں ہے. یہ جو موسیٰ اور خضر علیہ السلام نے سوال کیا تھا، یہ ان کا حق تھا مہمان نوازی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ حدیث ہے کہ کوئی مسافر کہیں سفر پر جا رہا ہو اور اس کے پاس زاد راہ ختم ہو چکا ہو، خوراک نہ ہو، اب وہ مجبور ہے، وہ کہاں سے خوراک حاصل کرے؟ تو جس بستی سے بھی اس کا گزر ہو وہاں سے وہ ضیافت اور کھانا پینا لے لے ان بستی والوں سے، اور اگر وہ نہیں دیتے تو فرمایا اس کا حق ہے، وہ زبردستی بھی ان سے لے سکتا ہے. یہ مجبوری کی حالت میں کہ مسافر ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، زاد راہ ختم ہو گیا، تو یہ ان کا حق تھا، یہ حق ضیافت تھا جو شریعت نے ان کے لیے جائز قرار دیا تھا، جو انہوں نے مانگا تھا. تو اس آیت سے اسی طور پر بھی یہ استدلال کرنا کہ بھائی گداگری کا پیشہ جائز ہے، جو بھی دین کے راستے پر، اللہ کے راستے پر آئے وہ بھیک مانگنا شروع کر دے، یہ کسی طرح بھی ٹھیک نہیں ہے. تو فرمایا کہ حتیٰ اذا اتیا اہل قریۃ استطعما، حتیٰ کہ جب وہ دونوں آئے ایک بستی والوں کے پاس اور ان سے طلب کیا کھانا، فابوا، اس بستی والوں نے انکار کر دیا، ان یضیفوہما، کہ ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں. بستی والوں نے کہا ہم آپ کی مہمان نوازی نہیں کر سکتے. فوجدا فیہا جدارا یرید ان ینقض فاقامہ، انہوں نے پائی وہاں ایک دیوار جو قریب تھی کہ گر جائے، یعنی دیوار اتنی کمزور تھی کہ گرنے کے قریب تھی، ینقض یعنی ٹوٹنے کے قریب تھی. فاقامہ، خضر علیہ السلام نے اسے سیدھا کر دیا، تعمیر کر دیا، ٹھیک کر دیا. تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر سوال کیا، فرمایا قال لو شئت لاتخذت علیہ اجرا، اگر آپ چاہتے تو ضرور اس بستی والوں سے اس کا معاوضہ طلب کر لیتے. قال، فرمایا لو شئت، اگر آپ چاہتے، لاتخذت، آپ لے لیتے، علیہ، اس عمل پر، اجرن، اجرت، اگر آپ چاہتے تو اس کام کے بدلے اجرت لے لیتے لوگوں سے. آپ نے مفت میں ان کی تعمیر کر دی دیوار. تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ قال ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان جدائی ہے، یعنی یہ اب اس دیوار سے
ہماری اور آپ کی جدائی، ہمارا اور آپ کا راستہ الگ، کیونکہ بار بار آپ کو میں نے منع کیا کہ آپ مجھ سے سوال مت کیجئے گا حتیٰ کہ میں خود آپ کو نہ بتا دوں، لیکن آپ نے جو بھی واقعہ پیش آیا ہر واقعے کے بعد مجھ سے سوال پوچھا۔ تو ھذا فراق بینی و بینک، یہ میرے اور آپ کے درمیان فراق ہے، جدائی ہے۔ سأنبئک، ان قریب میں بتاؤں گا آپ کو، بتأویل اصل حقیقت، ما لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ یعنی یہ جتنے بھی واقعات ہوئے ہیں ان میں کشتی کا توڑا جانا، بچے کو قتل کر دینا، دیوار کو کھڑا کر دینا، فرمایا کہ میں ان قریب آپ کو بتاؤں گا۔ تعویل کہتے ہیں چیز کی اصل، حقیقت، وجہ، معلم جو نہ کر سکے، تستطیع آپ میں استطاعت نہیں تھی جس کی، علیہ اس پر صبر کرنے کی، یعنی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے، اس کی علت اور اس کی تعویل اور حقیقت میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر آگے انہوں نے حقیقت بتانا شروع کی، فرمایا اما السفینۃ فکانت لمساکین یعملون فی البحر، کہ وہ جو کشتی آپ نے دیکھی جس میں ہم سوار تھے، اس کا تختہ جو میں نے توڑ دیا تھا، وہ کشتی فکانت لمساکین، وہ تھی چند مسکینوں کی، چند نادار لوگوں کی، غریب لوگوں کی، مستحق لوگوں کی کشتی تھی۔ یعملون فی البحر، جو کام کرتے تھے سمندر میں، یعنی مچھلیاں وغیرہ پکڑتے تھے یا مسافروں کو ڈھوتے تھے، اور وہی ان کا گزر بسر تھا۔ فأردت ان اعیبها، میں نے چاہا کہ اس کو عیب دار کر دوں۔ کیوں عیب دار کر دوں؟ وکان وراءہم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا، ان کے آگے یعنی سامنے جس طرف یہ جا رہے تھے، ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا، یأخذ جو لے لیتا تھا، پکڑ لیتا تھا، کل سفینۃ غصبا، ہر کشتی کو زبردستی۔ یہاں وراءہم، وراء کا اصل معنی ہوتا ہے پیچھے، لیکن یہاں مراد ابن عباس رضی اللہ عنہ کی تفسیر کے مطابق آگے ہے، کہ سامنے، ان کے سامنے ایک بادشاہ تھا، یأخذ جو پکڑ لیتا تھا، کل سفینۃ ہر کشتی کو، غصبا زبردستی، یعنی چھین لیتا تھا۔ تو میں نے یہ چاہا کہ اس کشتی کو عیبدار کر دوں، تاکہ اس کو عیبدار سمجھ کر وہ بادشاہ کشتی ان سے چھینے نہ، ان سے لے نہ، اس وجہ سے میں نے اس تختے کو توڑا۔ وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور رہا وہ لڑکا جس کو میں نے قتل کر دیا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس کے ماں باپ دونوں مومن تھے۔ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا، ہم ڈر گئے کہ یہ بچہ جو کہ دراصل کافر تھا، کہ یہ سرکشی کے ذریعے ان کو کفر میں نہ مبتلا کر دے، زور زبردستی سے اپنے ماں باپ کو، ارحاق کہتے ہیں یرحقہما، یعنی کہ کوئی اگر زبردستی کسی سے کوئی مذہب قبول کروا لے، کسی بھی معاملے میں کوئی زبردستی کرے اس کی چاہت کے بغیر، تو اس کو ارحاق یعنی کہ کہتے ہیں سرکشی۔ تو کہا کہ ہمیں یہ ڈر تھا کہ یہ بچہ جس کے والدین مومن تھے، نیک تھے، ہمیں یہ ڈر ہوا کہ یہ بچہ جو ہے زور زبردستی سے، سرکشی سے ان کو کفر میں نہ پھنسا دے، کفر میں مبتلا نہ کرتے۔ اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ اپنے مومن بندوں کو آنے والے فتنوں سے بھی محفوظ رکھتا ہے۔ اس کے والدین کیونکہ مومن تھے، نیک تھے، اللہ تعالیٰ کو علم تھا کہ یہ بچہ جو ہے بڑا ہو کے زور زبردستی ان کو کفر پر ابھارے گا اور قائل کرے گا، اور عموماً ہوتا بھی ہے کہ والدین مجبور ہو جاتے ہیں کبھی کبھار اولاد کی بات ماننے پر۔
تو فرمایا ہمیں یہ ڈر تھا اور اللہ کو یہ علم تھا، اس وجہ سے اس کو میں نے قتل کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی اہل ایمان کی آئندہ جو آنے والے فتنے ہیں ان سے بھی حفاظت فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، اللہ دفاع کرتا ہے اہل ایمان کا۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا، تو ہم نے یہ چاہا بدل دے، یبدلہما ان دونوں کو بدلے میں دے دے، ربہما ان کا رب، خیرا منہ اس سرکش اور کافر بچے سے بہتر اولاد دے دے، زکاتن یعنی جو پاکیزگی میں بھی بہتر ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور شفقت اور فرما برداری میں بھی بڑھ کر ہو۔ فرمایا کہ یہ جو ہم نے چاہا اس کو قتل کیا، تو ہم نے یہ چاہا کہ اللہ تعالیٰ ان والدین کو بدلے میں دے دوسری اولاد، خیرم منہ جو اس سے بہتر ہو، نیک ہو، مومن ہو، زکاتن یعنی پاکیزہ بھی ہو، وَأَقْرَبَ رُحْمًا اور شفقت، مہربانی اور اطاعت اور فرما برداری میں بھی بڑھ کر ہو۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ یہ بچے کی وجہ قتل کرنے کی انہوں نے بتا دی، پھر فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ یتیمین، وہ جو دیوار تھی وہ دو لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے، غلامین یتیمین، وہ دیوار دو لڑکوں کی تھی جو یتیم تھے، فی المدینہ شہر میں، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا اس دیوار کے نیچے ان کا خزانہ تھا جو ان کے والدین نے محفوظ کیا ہوا تھا، چھپایا ہوا تھا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان کا باپ نیک تھا۔ تو اس سے آپ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نیک بندوں کے ساتھ اللہ کی کس طرح مدد ہوتی ہے، کہ گزشتہ واقعے میں اللہ نے آئندہ فتنے سے مومن والدین کو بچایا، اور یہاں پر نیک والد کی نیک اولاد کو اس کا جو خزانہ تھا، اس کا مال متاع تھا، اس کو اللہ نے کیسے محفوظ کیا، کیسے اللہ نے وسائل مہیا کر کے جو ہے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا۔ حالانکہ ان کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ کوئی اجنبی لوگ آئیں گے۔ اب خضر اور موسیٰ کا تو ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، کوئی رشتہ داری تو نہیں تھی، اللہ نے ہی بھیجا تھا ان کو۔ تو اللہ اس طرح مدد کرتا ہے اپنے بندوں کی، جو بندہ خود نیک ہوتا ہے، اولاد اس کی نیک ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کسی بھی کاوش کو، کسی بھی جد و جہد کو اللہ ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ اس کی خود حفاظت کرتا ہے۔ تو یہاں بھی ان یتیم بچوں کی جو جائیداد تھی، اللہ نے موسیٰ اور خضر کو بھیج دیا کہ جاؤ اس کی حفاظت کرو، دیوار گر رہی ہے اس کو تعمیر کرو۔ وجہ کیا تھی؟ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا ان کے والد نیک تھے۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا تو تیرے رب نے چاہا ان یبلغا اشدہما یہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں، ویستخرجا کنزہما اور اپنا خزانہ نکال لیں، رحمتا من ربک یہ جو کچھ بھی کیا، یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت تھی۔ وما فعلتہ عن امری یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے میں نے کیا ہے۔ اس آیت سے اور اس جملے سے اہل علم نے یہ استدلال لیا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے۔ کیوں؟ کیونکہ خضر علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے ما فعلتہ عن امری یہ میں نے خود نہیں کیا، بچے کو مارا، کشتی کو توڑا اور یہ دیوار تعمیر کی، یہ میں نے اپنی مرضی سے نہیں کی، یہ اللہ نے مجھے کہا۔ تو اللہ نے ظاہر سی بات ہے وحی کے ذریعے کہا، تو اس سے استدلال یہ لیا جاتا ہے کہ خضر علیہ السلام نبی تھے، اور یہی بات صحیح ہے کہ وہ نبی تھے۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا یہ ہے اصل حقیقت ان باتوں کی
جن پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس جو خضر علیہ السلام کا اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، اس میں بہت سے دروس ہیں، بہت سے سبق اور نصیحتیں ہیں۔ ان میں دو پر ہم بات کرتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس واقعے میں اللہ نے تقدیر کے مسئلے کو سمجھایا ہے۔ وہ کس طرح کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان کو بظاہر برے لگتے ہیں، کہ کسی کا مر جانا، کسی قریبی کا وفات ہو جانا، کوئی مال متاع چھن جانا، یا کوئی بھی نقصان ہو جانا بظاہر انسان کو برا لگتا ہے کہ یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ انسان کیونکہ عقل کا دائرہ محدود ہے تو انسان قریبی نفع کو دیکھتا ہے، تو سوچتا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کے ذریعے یہ سمجھایا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نظر آیا کہ کشتی ٹوٹی ہے، یہ نقصان کا کام ہے، فوراً انہوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیوں کیا آپ نے، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ بچے کے قتل کو دیکھا، فوراً اعتراض کیا کہ یہ آپ نے کیوں کیا، بلا وجہ ایک بندے کو مار دیا۔ اور دیوار کے واقعے پر بھی تو بظاہر پہلے والے جو دونوں بچے کو مارنا یا کشتی کو توڑنا یہ نقصان کے کام تھے، تو جب تک موسیٰ علیہ السلام کو اس کی حقیقت پتہ نہ چلی تو انہوں نے اس کو مناسب نہیں سمجھا اور سوال کھڑا کیا۔ پھر جب حقیقت بتا دی گئی تو بالکل وہ مطمئن ہو گئے۔ تو اسی طرح تقدیر کا معاملہ ہے کہ انسان کو بظاہر بہت سی چیزیں اپنی زندگی میں لگتی ہیں کہ یہ نقصان دہ ہے، اپنے لیے اس میں اس کو نقصان نظر آتا ہے۔ کوئی بیماری ہو گئی، قید ہو گئی، کوئی مصیبت ہو گئی، کوئی مالی مصیبت، کوئی جانی مصیبت، تو انسان کو بظاہر لگتا ہے کہ یہ میرے لیے نقصان دہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ نے حقیقت رکھی ہوتی ہے، اصلیت رکھی ہوتی ہے اس کی، اور اس کی علت اور وجہ لکھی ہوتی ہے، وہ انسان کے کیونکہ سامنے نہیں ہوتی تو انسان بے صبرا ہو جاتا ہے، اور جب حقیقت سامنے آئے گی تو پھر انسان خوش ہو جائے گا۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ اہل مصیبت جو دنیا میں زیادہ مصیبتوں میں گرفتار رہے ہیں ان کو جب اللہ ثواب اور اجر دینے لگیں گے تو دوسرے لوگ بھی کہیں گے، بلکہ وہ خود بھی تمنا کریں گے کہ کاش ساری زندگی ہمارے جسموں کے ٹکڑے ہی کیے جاتے رہتے، یعنی ساری زندگی ہمیں تکلیف ہی دی جاتی رہتی، اس کا اتنا ثواب ہے، اس کا اتنا اجر ہے۔ تو اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے ایک تقدیر کے مسئلے کو سمجھایا ہے کہ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو سامنے نظر آتی ہیں کہ یہ نقصان دہ ہیں، انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ نے حقیقت رکھی ہوتی ہے وہ اللہ نے اس کے لیے بہتر ہی سوچا ہوتا ہے، اس میں انسان کے لیے بہتری ہی ہوتی ہے۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کی لکھی ہوئی ہر تقدیر پر ایمان رکھیں، چاہے وہ خیر ہو یا شر ہو۔ دوسرا یہاں جو ہمیں درس ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ آپ خضر علیہ السلام کا ادب دیکھیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کہ جہاں جہاں عیب کی چیزیں تھیں وہ انہوں نے اپنی طرف نسبت کی۔ مثال کے طور پہ کشتی کو انہوں نے توڑا، اس کو اللہ کی طرف نسبت نہیں کی، کہا فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، کہ میں نے چاہا کہ اس کو توڑ دوں۔ اور لڑکے کو قتل کرنا بھی بظاہر برا تھا، اس کی بھی نسبت اپنی اور موسیٰ کی طرف کی، فَأَرَدْنَا، ہم نے ارادہ کیا۔ لیکن جو اچھی چیز تھی اور جس کا اختیار اللہ کے پاس تھا، جیسے مثال کے طور پہ صالح اولاد دینا، کہا کہ اس بچے کو ہم نے مار دیا تاکہ اللہ ان کو نیک اولاد دے، تو اس کی نسبت پھر اللہ کی طرف کی، ان یبدلہما ربہما خیرا منہ، یہ نہیں کہا کہ ہم نے ارادہ کیا کہ ہم اس کو بدلے میں اچھی اولاد دیں، نہیں، کہا کہ ہم نے یہ ارادہ کیا، اللہ سے تمنا کی کہ اللہ ان کو، ان والدین کو اس سے اچھی اولاد عطا کرے، کیونکہ اولاد عطا کرنا اللہ کا اختیار ہے اور یہ اچھا کام ہے، خیر کا کام ہے، خوشی کی چیز ہے، اچھائی چیز ہے، اچھی چیز ہے، تو اس کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔
یہی مومن کا ایک طریقہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ نقصان کو اپنی طرف نسبت کرتا ہے اور فائدے کی نسبت اللہ کی طرف کرتا ہے۔ انبیاء کا بھی یہی وتیرہ ہے، یہی سنت ہے۔ آپ جتنے بھی انبیاء کے قرآن مجید میں واقعات پڑھ لیں، سب میں یہی ہے کہ جو بھی اچھی چیز، جو فضل، جو نعمت، جو طاقت اللہ نے ان کو دی، انہوں نے اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی۔ سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی بڑی سلطنت دی تو انہوں نے کہا ھذا من فضل ربی، یہ میرے اللہ کا فضل ہے۔ لیکن جو بھی نقصان کی چیز تھی، عیب کی چیز تھی، تو اللہ کی طرف نسبت سے انہوں نے پاک رکھا اللہ کو، نقصان کی نسبت اللہ کی طرف نہیں کی، حالانکہ ہوتا تو سب اللہ کے حکم سے ہے، لیکن نقصان کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف نہیں کی، نقصان کی نسبت اپنی طرف کی۔ اسی طرح یتیم جو بچے تھے ان کا بڑا ہونا، اس کے بارے میں بھی یہی کہا فَأَرَادَ رَبُّكَ، آپ کے رب نے یہ ارادہ کیا کہ أَن يَبْلُغَ أَشُدَّهُمَا، کہ وہ بڑی عمر کو پہنچ جائیں، وَيَسْتَخْرِجَ كَنزَهُمَا، اور اپنا خزانہ نکال لیں۔ تو بڑی عمر کو پہنچانا، ان کو جوان کرنا، یہ بھی اللہ کا کام تھا، خزانہ نکالنے کی توفیق دینا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کام تھا، اور خیر کا کام تھا، بھلائی کا کام تھا۔ تو ان دونوں خیر اور بھلائی کے کاموں کی نسبت انہوں نے اللہ کی طرف کی، اور جو نقصان والے اور عیب والے کام تھے اس کی نسبت اپنی طرف کی، کیونکہ عیب کی وجہ انسان ہی ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے انسان کو کسی بھی چیز میں اگر مبتلا کرتے ہیں تو اس کے عمل کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ تو یہاں انہوں نے فرمایا کہ وما فعلتہ عن امری، میں نے اپنی طرف سے کچھ نہیں کیا، یہ سب اللہ کے حکم سے تھا۔ ذالک تأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، یہ تعویل ہے اس امر کی جس پر آپ صبر نہیں کر سکے۔ اس کے بعد جو ہے دوسرا واقعہ ذوالقرنین اور یاجوج ماجوج کے حوالے سے ہے۔ فرمایا وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں ذی القرنین کے بارے میں۔ ذی القرنین یہ کون شخص تھے؟ اس کے بارے میں مفسرین کی، مورخین کی مختلف آراء ہیں۔ ایک رائے تو یہ ہے کہ وہ نبی تھے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں نبی نہیں تھے بلکہ اللہ کے ولی تھے، اور کچھ کا یہ موقف ہے کہ یہ دراصل ابراہیم علیہ السلام کی ہی متبعین میں سے تھے، اور ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کی وجہ سے اللہ نے ان کو طاقت دی تھی، ساز و سامان دیا تھا، بادشاہت دی تھی، اور خضر کے ہم عصر تھے۔ ایک یہ رائے ہے، لیکن یہ دونوں رائے کہ نبی ان کا ہونا یہ رائے ٹھیک نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ ابراہیم کے زمانے کے تھے یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام کا تو دور موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، اور ابراہیم علیہ السلام کا تو بہت پہلے کا دور ہے۔ صحیح بات اس میں کیا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ وہ ایک نیک اور صالح بادشاہ تھے، نبی نہیں تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک طاقت دی ہوئی تھی، قوت دی ہوئی تھی کہ زمین میں وہ مشرق میں بھی گئے، مغرب کی طرف بھی گئے، اور بھی علاقوں کی طرف گئے، جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہوئے، دین کو نافذ کرتے ہوئے، غالب کرتے ہوئے۔ تو ذی القرنین کے بارے میں مختلف آراء میں سے یہ صحیح رائے یہی ہے کہ وہ ایک نیک انسان اور نیک بادشاہ تھے۔ قرن جو ہے عربی زبان میں سینگ کو کہا جاتا ہے۔ اب ان کا لقب یہ کیوں پڑا ذی القرنین، یعنی دو سینگوں والے؟ اس کی بھی مفسرین نے کئی ایک توجیحات ذکر کی ہیں۔ ان میں ایک تو یہ ذکر کی ہے کہ وہ اپنے سر کے اوپر ایک تاج پہنا کرتے تھے جس کے دو سینگ تھے، تاج کے دو کنارے تھے جو اکثر وہ اپنے سر پہ پہنا کرتے تھے، تو انہی سینگوں کی وجہ سے ان کا لقب ہی یہ پڑ گیا ذی القرنین۔ دوسری بعض اہل علم نے یہ بھی وجہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے بالوں کی دو چٹیاں بناتے تھے جو سینگوں کی طرح نظر آتی تھی، اس وجہ سے بھی بعض نے کہا ہے کہ ان کا لقب
قرنین مشہور ہو گیا کہ وہ قرن 2 سینگ ہوتے ہیں. اور تیسری وجہ جو ہے معنوی ایک وجہ ہے کہ فرمایا کہ کیونکہ وہ مشرق اور مغرب دونوں طرف گئے تو دنیا کو انہوں نے 2 سینگوں سے تشبیہ دی کہ اس کے درمیان کا جو بھی ایریا تھا سارا ان کی سلطنت کے اندر تھا. اس وجہ سے بھی ان کو ذوالقرنین کہہ دیا جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ان میں سے کوئی ایک بھی سبب ہو سکتا ہے, کوئی ایک بھی وجہ ہو سکتی ہے, جتنی بھی مفسرین نے ذکر کی ہیں کوئی ایک وجہ ہو سکتی ہے, کیونکہ یہ تو تاریخی واقعات ہیں, مفسرین کے اقوال ہیں, اس کے بارے میں کوئی صحیح اتھینٹک حدیث نہیں ہے. اچھا, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین یہ سکندر اعظم کو قرار دیتے ہیں جس نے ہندوستان اور ترک کو فتح کیا تھا, بڑی سلطنت تھی اس کی. یہ بات صحیح نہیں ہے, سکندر اعظم جو ہے ذوالقرنین نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سکندر اعظم جو تھا یہ ارسطو کا شاگرد تھا اور کافر تھا, اور ذوالقرنین ایک نیک بادشاہ تھا, صالح تھا, اللہ کا اور اللہ کے دین کا, اللہ کا نام اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے مشرق اور مغرب میں جا کے قوموں سے اس نے لڑائی کی اور وہاں اللہ کا دین نافذ کیا. تو یہ کہنا کہ سکندر اعظم جو ہے وہ ہی ذوالقرنین ہے, یہ بات ٹھیک نہیں. تو ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے یہ ہم بیان کر رہے تھے. ذوالقرنین کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ ان کو یہ کون تھے. مفسرین کی مختلف آراء ہیں, ان میں صحیح یہ ہے کہ نیک اور صالح بادشاہ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے خاص طاقت عطا کی ہوئی تھی. اور ذوالقرنین ان کو مختلف وجوہات, قرن جیسا کہ آپ کو بتایا سینگ کو کہتے ہیں, قرنین 2 سینگ, تو مختلف وجوہات تھی جن کی وجہ سے ان کا یہ لقب مشہور ہو گیا. وہ وجہ میں نے آپ کو ذکر کر دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ, وہ سوال کرتے ہیں آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں. عرب جو تھے وہ ذوالقرنین سے واقف تھے, ان کے اشعار میں ان کا ذکر آتا تھا, اور جو تاریخی گزشتہ واقعات تھے ان میں اکثر وہ یہ سنتے اور پڑھتے تھے. تو یہ شخصیت ان کے ذہن میں تھی, اس وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ آپ ان کے بارے میں بتائیں. اکثر کے نزدیک جو ہے ان کا تعلق یمن سے تھا, یہ یمن کے ایک علاقے سے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا, کہ آپ سے یہ ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں, آپ کہہ دیجئے کہ میں تھوڑا سا ان کا حال آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں, یعنی جو اللہ نے مجھے وحی کی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کون تھے. پھر فرمایا اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ, ہم نے انہیں حکومت اور اقتدار دیا تھا زمین میں, یعنی ذوالقرنین کو ہم نے حکومت اور اقتدار عطا کیا تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا, اور دیا تھا ہم نے ان کو ہر چیز میں سے سامان, یعنی اقتدار چلانے کے لیے جو وسائل, اسباب اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے ہم نے ان کو وہ سارے مہیا کیے ہوئے تھے. فَأَتْبَعَ سَبَبًا, پس انہوں نے پیروی کی ایک راہ کی, ایک راستے پر چلے. یعنی ان کا مشن کیا تھا؟ ان کا مشن تھا کہ مشرق اور مغرب میں اللہ کے دین کو پھیلانا ہے. اللہ نے مجھے طاقت دی ہوئی ہے, میں اس طاقت کو اللہ کے راستے کے لیے ہی استعمال کروں. تو لہٰذا انہوں نے سفر کی تیاری کی, افواج کو تیار کیا, ان کو اسلحہ مہیا کیا, اور مغرب کی سمت نکل پڑے جہاد کے لیے. جہاں جو بھی راستے میں آتا اس کو اللہ کے دین کی دعوت دیتے, جو قبول کر لیتا ٹھیک ہے, جو نہیں کرتا اس سے لڑائی کرتے. وہ چل چل کر وہاں تک پہنچے کہ جہاں تقریباً دنیا کا کنارہ ختم مغرب میں. اسی کا ذکر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ فَأَتْبَعَ سَبَبًا, تو انہوں نے اس سامان کی پیروی کی, اس سامان لیا اور نکل پڑے سفر پر. حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ, یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے اس مقام پر جہاں انہوں نے سورج کو غروب ہوتا دیکھا, یعنی سورج کے غروب ہونے کے مقام پر. یہ اس کا مطلب نہیں ہے
کہ وہاں سورج غروب ہوتا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ یہ جس مقام پر مغرب میں پہنچے وہاں آگے دلدل ہی دلدل تھی، کیچڑ تھا، اس میں نہ تو زمینی راستے سے آگے جایا جا سکتا تھا کیونکہ اونٹ گھوڑے تھے، اور اونٹ گھوڑوں کے ذریعے انسان دلدل سے تو کراس نہیں کر سکتا، اور نہ وہاں پانی تھا اتنا کہ اس میں کشتی چلا سکیں، تو یہاں انہوں نے سٹاپ کرنا تھا، آگے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ حتی اذا بلغا، یہاں تک کہ وہ پہنچ گئے مغرب الشمسی، سورج کے غروب ہونے کے مقام پر، وجدہا تغرب فی عین حامئۃ ووجد عندہا قوما، تو انہوں نے دیکھا کہ سورج ایک گدلے چشمے میں غروب ہو رہا ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ سورج چشمے میں غروب ہو رہا تھا، بلکہ ان کو لگا ایسے کہ چشمے کا جو تھوڑا پانی اس میں باقی تھا، آگے سمندر کا پانی تھا، تو ان کو لگا ایسے کہ شاید یہ سورج یہیں اسی چشمے میں غروب ہوتا ہے۔ تو دیکھا کہ ایک گدلے چشمے میں، کیچڑ والے چشمے میں وہ غروب ہو رہا ہے۔ وَوَجَدَ عِندَهَا قَوْمًا، وہاں انہوں نے ایک قوم کو پایا۔ قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَن تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَن تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا، ہم نے ذوالقرنین کو یہ کہا کہ اب آپ کو اختیار ہے اس قوم کے بارے میں، آپ چاہتے ہیں تو ان کو قتل کریں، چاہتے ہیں ان کو سزا دیں، چاہتے ہیں ان کو غلام بنا لیں، اور اگر چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں، یہ ہم نے آپ کو اختیار دیا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ قال اما من ظلم فسوف نعذبه، جس نے ظلم کیا، یہاں ظلم سے مراد کفر ہے، فرمایا کہ اگر یہ تو اطاعت کر لیتے ہیں، اللہ کے دین میں داخل ہو جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن ان میں ہر ایک کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو اس کے وہ لائق ہے، جس سلوک کے وہ لائق ہے۔ تو جس نے ظلم کیا اپنے اوپر، فسوف نعذبہ، اس کو ہم سزا دیں گے، ثم یرد، پھر وہ لوٹایا جائے گا، الی ربہ، اپنے رب کی طرف، فیعذبہ عذابا نکرا، پھر رب اسے سخت ترین عذاب دے گا۔ یعنی کہ یہ کافر کا ہی ذکر ہے کہ اگر تو وہ ایمان لے آتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ دنیا میں بھی ہم اس کو سزا دیں گے، پھر وہ جب رب کے پاس جائے گا تو رب اس کو اور سخت سزا دے گا۔ یہ کفر کی سزا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ، اور جو ایمان لایا، وَعَمِلَ صَالِحًا، اچھے عمل کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، تو اس کے لیے بھلائی کی نوید ہے، اس کی جزا اچھی ہے، ہم اس کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، اور ہم اپنے کام میں بھی اس کے ساتھ آسانی کا حکم دیں گے۔ ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، جب وہ مغرب کے آخری کونے تک پہنچ گئے، آگے دیکھا راستہ نہیں ہے، تو پھر انہوں نے مشرق کا رخ، ثم، پھر اتبع سببا، انہوں نے راہ لی، اسباب کے سامان کے پیچھے چلے، یعنی اپنا سامان لے کر اللہ کے راستے میں دوسری سمت پر مشرق تک پہنچ گئے۔ حتی اذا بلغ مطلع الشمس، یہاں تک کہ وہ اس مقام پر پہنچے جہاں سورج طلوع ہو رہا تھا۔ وجدہا تطلع علی قوم لم نجعل لهم من دونها سترا، انہوں نے دیکھا کہ سورج ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جن کے پاس کوئی ڈھال نہیں ہے اس کی تپش سے بچنے کے لیے، نہ تو ان کے پاس کپڑے ہیں، نہ ان کے پاس گھر ہیں، نہ ان کے پاس کوئی عمارت ہے، نہ خیمے ہیں، یعنی جو وحشی زندگی جنگلوں میں لوگ گزارتے ہیں، اس کیفیت کی وہ لوگ زندگی گزار رہے ہیں۔ بلغ مطلع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کی جگہ پہنچے، وجدہا، اسے پایا، تطلع، طلوع ہو رہا ہے ایسی قوم پر، لم نجعل لهم من دونها سترا، ہم نے اس سورج سے بچنے کے لیے ان کے لیے کوئی پردہ مقرر نہیں کیا تھا، یعنی نہ ان کے پاس لباس تھا، نہ عمارتیں تھیں، نہ خیمے تھے، کوئی بھی سہولت نہیں تھی، خانہ بدوشی اور جنگلی زندگی گزار رہے تھے۔ تو ان کو ذوالقرنین جو ہے تہذیب سکھائی، ایمان سکھایا، توحید کا درس دیا۔ کذالک، واقعہ ایسا ہی ہے، وقد احطنا بما لدیہ خبرا،
اور ان کے پاس جتنی بھی خبریں تھیں ہم نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب ان کے حالات کی خبر ہے۔ ثم اتبع سببا، پھر انہوں نے ایک اور سمت سفر کا ارادہ کیا، یعنی مشرق کی بھی انتہا تک پہنچ گئے، مغرب کی بھی انتہا تک پہنچ گئے، اب وہ ایک اور سمت نکل پڑے۔ اس سمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کس طرف گئے، اس میں ایک حکمت ہے۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے مقام کو لوگوں سے قیامت تک اوجل رکھنا ہے کہ وہ کہاں پر ہے، کیونکہ اس سفر میں، یہ جو تیسرا سفر تھا ان کا، اس کی اللہ نے جہت بیان نہیں کی کہ وہ شمال کی طرف گئے یا جنوب کی طرف گئے، یہ نہیں بتایا، بلکہ اس کو پوشیدہ رکھا۔ اور اس میں پوشیدہ رکھنے کی حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یاجوج اور ماجوج کے مقام کو قیامت تک پوشیدہ رکھنا چاہتے ہیں، جب اللہ کا حکم ہوگا وہ نکلیں گے۔ حتی اذا بلغ بین السدین، یہاں تک کہ جب وہ پہنچے دو رکاوٹوں کے درمیان، وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، انہوں نے ان دو رکاوٹوں سے اس طرف ایک قوم کو پایا، لا یکادون یفقہون قولا، جو بات سمجھنے کے قریب نہیں تھے، جن کو زبان نہیں سمجھ آتی تھی۔ ذوالقرنین کو ان کی زبان نہیں آتی تھی، ان کو ذوالقرنین کی زبان نہیں آتی تھی۔ قالوا یا ذوالقرنین، اس قوم نے ذوالقرنین سے کہا، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج جو ہے یہ فساد کرتے ہیں زمین میں۔ اصل میں دو بڑے پہاڑ تھے، ان کے درمیان درہ تھا، ان پہاڑوں کے پیچھے یاجوج ماجوج رہتے تھے، اس سے اس طرف یہ قوم رہتی تھی، تو وہ اس درے سے آتے تھے، ان کو قتل کرتے، ان کا مال و متاع لوٹ کر لے جاتے تھے، فساد کرتے تھے زمین میں۔ تو اب ان پہاڑوں کے درمیان رکاوٹ کھڑی کرنا، پہاڑوں کی بلندی کے برابر ہو اور اتنی بڑی مضبوط رکاوٹ ہو کہ جس کو وہ پھلانگ نہ سکیں، کیونکہ ان کو اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہوئی ہے، یاجوج ماجوج کے پاس بہت بڑی طاقت ہے، اس کے باوجود جو ہے ایسی کوئی رکاوٹ کھڑی کر دی جائے، یہ کوئی عام بندہ نہیں کر سکتا تھا۔ کوئی ایسا مضبوط طاقتور بادشاہ ہی ایسا کر سکتا تھا جس کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہو، وسائل بھی ہوں اور لاؤ لشکر بھی ہو۔ کوئی عام قوم ان کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، ان کے لیے رکاوٹ نہیں بنا سکتی تھی۔ تو جب ذوالقرنین وہاں پہنچے تو اس قوم نے یہ کہا، ان یاجوج و ماجوج مفسدون فی الارض، کہ یاجوج اور ماجوج زمین میں فساد کرتے ہیں، فہل نجعل لک خرجا، کیا ہم آپ کے لیے کچھ خرچے کا انتظام کر دیں، الی ان تجعل بیننا و بینہم سدا، کہ آپ قائم کر دیں ہمارے اور ان کے درمیان رکاوٹ، کوئی دیوار بنا دیں، کوئی رکاوٹ بنا دیں کہ وہ ہماری طرف نہ آ سکیں۔ اب یہاں یاجوج ماجوج کا واقعہ شروع ہوتا ہے۔ یاجوج ماجوج کے بارے میں لوگوں نے بڑے قصے پھیلائے ہوئے ہیں، کچھ کہتے ہیں یہ خلائی مخلوق ہے، کچھ کہتے ہیں یہ تو منگولی تھے، تاتاری تھے جو آ کے چلے گئے، سب کچھ تباہ کر کے گئے، اور کچھ روسیوں کو کہتے ہیں یہ یاجوج ماجوج ہیں، کچھ چائنیوں کو کہتے ہیں یہ سب خرافات ہیں، یہ، اور بعض کہتے ہیں یہ دونوں بھائی تھے۔ یہ سب بنائی ہوئی باتیں لوگوں کی، تاریخی باتیں، ایسے قصے اور واقعات جیسے دیو مالائی پرانے قصے لوگ گھڑ لیتے تھے، یہ گھڑے ہوئے ہیں۔ کچھ نے تو ایسا بھی بتایا ہے کہ ان کے کان اتنے اتنے بڑے ہیں کہ ان پہ ایک کان کو بچھا کر اس پہ سو جاتے ہیں۔ یہ سب کی سب خرافات ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ یاجوج کا لفظ اصل میں عربی کے اجا یا اجو سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہوتا ہے بھڑکنا، آگ، فساد۔ تو ان کا لقب یہ اس وجہ سے پڑا ہے کہ یہ بھڑکیلے لوگ تھے، فسادی لوگ تھے، تباہی پھیلانے والے لوگ تھے، اور یہ ایک قبیلہ تھا، اور یہ کوئی خلائی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ بنی آدم سے ہیں، آدم کی اولاد سے ہیں۔ جو سیرت میں ذکر ہے وہ یہ ہے کہ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، ان میں ایک بیٹے یافس کی اولاد سے ہیں یہ لوگ۔ میں آپ کے سامنے وہ روایات رکھتا ہوں جن کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان ہیں، انسانوں میں سے ہیں۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے، جس میں ان کا حلیہ بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا تقاتلون قوما قریب الساعہ، کہ قیامت کے قریب تم ایک قوم سے جنگ کرو گے، نعالہم الشعر،
ان کے جوتے جو ہیں بالوں سے بنے ہوئے ہوں گے، یعنی جانوروں کے بالوں سے وہ جوتے بنا کر پہنا کریں گے۔ یہ ایک قوم ہے، یہ الگ ہے، یہ یاجوج ماجوج کی صفت نہیں ہے۔ آگے ان کی صفت آ رہی ہے وَتُقَاتِلُونَ قَوْمًا، اور ایسی قوم سے تم جنگ کرو گے خُلْصَ الْوُجُوهِ، جن کے چپٹے ہوئے چہرے ہوں گے، صغار الْأَعْيُنِ، آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، كَأَنَّ وُجُوهَهُمُ الْمَجَّانُ الْمُطْرَقَةُ، کہ گویا کہ ان کے چہرے پسی ہوئی ڈھالیں ہیں۔ تو اس میں چند ایک کہ ان کے چہرے چپٹے ہوں گے، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، اور جیسے کہ ایک کوٹ کوٹ کے ڈھال بنائی جاتی ہے لوہے کو، اس طرح ان کے چہرے جو ہے پچکے ہوئے ہوں گے۔ بعض روایات میں آتا ہے ان کے بالوں کا کہ مہندی کلر کے ان کے بال ہوں گے، سرخی اور سیاہی مائل۔ ایک روایت میں آتا ہے ان کے چہرے موٹے ہوں گے۔ یہ سب انسان کی صفات ہیں، گولائی میں ہوں گے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اس طرح کے چہرے ہوں گے جیسے ایک ڈھال ہوتی ہے، یعنی کہ یہ آپ تقریب سمجھنے کے لیے یہ کر سکتے ہیں کہ جیسے منگول کے لوگ ہوتے ہیں، جیسے ان کی شکلیں ہیں، اس انداز کی ان کی شکلیں ہوں گی۔ لیکن یہ قومیں نہیں ہیں، یہ روسی، چائنی، منگولی یہ نہیں ہیں، بلکہ وہ ڈھال میں ہیں، چھپے ہوئے ہیں۔ ان کے لیے جو ذوالقرنین نے ایک سد مقرر کی تھی، دیوار بنائی تھی، اس کے پیچھے ہیں، اس کا کسی کو پتہ نہیں ہے، اور یہ قیامت کے قریب انہوں نے وہاں سے نکلنا ہے۔ تو یہ جو حدیث میں صفات بیان ہوئی ہے کہ ان کے چہرے ایسے ہوں گے، ان کی آنکھیں اس طرح کی ہوں گی، ان کا رنگ اس طرح کا ہوگا، یہ سب انسانی چہرے کی ایک تشکیل ہے۔ یہ کوئی خلائی مخلوق کی تشکیل نہیں ہے، بلکہ یہ سب یہ انسانی چہرے کی تشکیل ہے۔ اب یہ لوگ تعداد میں کتنے ہیں؟ انسانوں سے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن آدم علیہ السلام سے کہیں گے کہ اخرج بعث النار، اپنی اولاد میں سے جہنمیوں کو الگ کرو، جہنمیوں کی جماعت کو الگ کرو۔ تو آدم علیہ السلام فرمائیں گے ما بعث النار، کہ اللہ کتنوں کو الگ کروں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں کہ ہر 1000 میں سے 999 جہنم کے لیے نکالو، ایک کو جنت کے لیے نکالو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث بیان کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ 1000 میں سے 999 کو جہنم کے لیے نکالو، تو یہ وہ وقت ہوگا جس وقت بچے بھی بوڑھے ہو جائیں، جیسا کہ قرآن میں ہے کہ اس دن بچوں کو بھی، ایسا دن ہے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا، اور حمل والی عورتیں حمل گرا دیں گی، وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ، اور لوگ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دوڑ رہے ہوں۔ تو صحابہ نے جب یہ روایت سنی تو انہوں نے کہا کہ بڑے پریشان ہو گئے، اور پوچھا اللہ کے رسول وہ ایک بندہ کون ہوگا جو بچ جائے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو آپ میں سے ایک بندہ ہوگا 1000 یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے، یعنی ایک انسان بنی آدم کا وہ شخص، عام آدمی، اور 1000 اس کے مقابلے میں وہ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک کے مقابلے میں 1000 ہیں، یعنی تعداد میں بہت زیادہ ہے۔ اور جو آخرت کے بارے میں احادیث قیامت کے قریب ان کے فساد کی ہیں کہ من کل حدب ینسلون، ہر گھاٹی سے اتر کے آئیں گے، اور جس سمندر کے پاس سے گزریں گے اس کو چٹ کر جائیں گے، اس کا پانی پی جائیں گے۔ حتیٰ کہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹے سمندر کا جو اردن کی سرحد پر واقع ہے اس کا ذکر کیا، جس کی تقریباً 23 کلومیٹر جو ہے وہ لمبائی ہے، 13 کلومیٹر چوڑائی ہے، 45-50 میٹر اس کی گہرائی ہے۔ فرمایا کہ ان کا پہلا گروہ جب اس سمندر سے گزرے گا وہ سارا پانی پی جائے گا، جب آخری کی باری آئے گی تو وہ کہیں گے شاید یہاں کوئی پانی ہوتا تھا۔ دنیا کی ہر چیز کو ملیامیٹ کر دیں گے، اور اتنی طاقت میں ہوں گے، اتنی قوت میں ہوں گے، دیکھیں کہ
حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب دجال کو قتل کر چکے ہوں گے، مومنین کے ساتھ باتیں کر رہے ہوں گے، ان کو جنت میں ان کے ٹھکانوں کا بتا رہے ہوں گے، تو اللہ تبارک و تعالی عیسیٰ علیہ السلام کو وہی کریں گے اور فرمائیں گے کہ انی اخرجت عباد لی لا یدانی احد لاحد بقتالہم، میں نے اپنے ایسے بندے نکال دیے ہیں کہ تم میں سے کوئی بندہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ایسے مومنین جنہوں نے دجال کے فتنے کا مقابلہ کیا ہے، مہدی کے لشکر کے لوگ دجال کے فتنے سے وہ بچ گئے ہیں، اور ساتھ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں تم یہاں سے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے کہ احرز عبادی الی الطور، میرے بندوں کو لے کر آپ کوہ طور پر چلے جائیں، کہ ایسے لوگ میں نے نکالے ہیں کہ آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ قوت میں بھی بہت زیادہ ہوں گے، طاقت میں بھی بہت زیادہ ہوں گے، اور یہ پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو پوشیدہ رکھنا چاہے قیامت تک آپ اس کو نہیں کھوج سکتے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنی ٹیکنالوجی آ گئی، گوگل کے ذریعے، سیٹلائٹ کے ذریعے ہم نے سب کچھ دیکھ لیا، ہم تو مریخ تک پہنچ گئے، چاند تک پہنچ گئے۔ بھائی اللہ تعالیٰ جس چیز کو چھپا کے رکھنا چاہیں آپ قیامت تک اس کو نہیں دیکھ سکتے۔ آپ وہ جو بنی اسرائیل کا واقعہ ہے کہ وہ 40 سال جو ہے وہ ایک صحرا میں ہی بھٹکتے رہے، تو وہ چند میل کا علاقہ تھا، بس ان کو یہ عقل میں مت نہیں آئی کہ بھائی اس علاقے سے ایسے نکلا جا سکتا ہے، نہ کسی اور نے ان کی رہنمائی کی کہ بھائی یہاں سے ایسے نکلو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس چیز کو پوشیدہ رکھنا ہوتا ہے اس کو کوئی بھی ظاہر نہیں کر سکتا۔ تو لہذا یہ جو تعداد میں یہ جو مخلوق ہے یہ انسانوں میں سے ہی ہیں، لیکن سرکش مخلوق ہے، اللہ نے قیامت تک ان کو بند کیا ہوا ہے، اور قیامت کے قریب انہوں نے نکلنا ہے، یہ حقیقی مخلوق ہے۔ اور اس کے بارے میں احادیث میں کچھ اور بھی حقیقت بیان ہوئی ہیں کہ یہ کتنا عرصہ یہاں رہیں گے، یہ ختم کس طرح ہوں گے، تو یہ سب تفصیلات انشاءاللہ ہم کل کے درس میں بیان کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا تقوم الساعہ الا علی شرار الناس، بدترین لوگوں پر قیامت نے قائم ہونا ہے۔ امانت صرف یہ نہیں کہ آپ کسی سے پیسہ لے کے اس کی حفاظت کر کے لوٹائیں، نہیں، آپ جہاں جاب کر رہے ہیں، جو آپ ان کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے بیٹھے ہیں، یہ ساری آپ کے اوپر امانت ہے۔ تو اہل کفر کی جتنی بھی کاوشیں ہیں وہ اچھی ہوں یا بری، بری تو مصیبت ہے ہی، لیکن جو ان کی اچھی بھی کاوشیں ہیں وہ بھی ان کو آخرت میں کوئی فائدہ نہیں دیں گی۔